الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 125 سورہ انعام 8واں پارہ دوسرا رکوع۔ مالک الملک اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے، گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو۔ یہ ہے معززین کرام ترجمہ اس آیا پاک کا۔ کل کی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے ان میں اور اس سے پچھلی آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا دو گروہوں کا ذکر تھا، ایک گروہ نور والا اور ایک کفر والا۔ اب ان دونوں گروہوں کی اکٹھی بات ہو رہی ہے، اور اس کو کیا ملے گا اور اس کو کیا ملے گا، یہ دونوں گروہوں کے بارے میں بات ہے۔ پڑھیے اس آیا پاک کو، انشاءاللہ تعالی اللہ میں شعور دے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے۔ بالکل سادی سی مثال دیتا ہوں، اس آیت پر بحث پھر کرتے ہیں۔ سادی سی مثال، ایک آدمی نماز کے لیے نکلا اور اپنے ہی ایک دوست کے ساتھ چل رہا ہے، راستے میں آ کر دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ کیسے ہو گئے؟ وہ مسجد کی طرف آیا، وہ مسجد کی طرف نہیں آیا۔ اچھا، اب وہ اسے کہہ رہے کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتے یار مجھے کام ہے۔ کہتے یار پہلے نماز پڑھ لو، پہلے نماز پڑھ لو۔ کہتے یار تو پڑھ میں آنا۔ اچھا، وہ نہیں آتا، وہ نہیں پہنچا۔ اب اس کو راستہ جس کو سیدھا مسجد کی طرف، اس کے بھی گھر کے ضروری کام تھے یا دکان کے کام تھے یا کچھ اور تھا، وہ سارے کے سارے کام چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں پہنچ گیا۔ اسے لے کے آنے والا کون ہے؟ اور جو نہیں آیا اور جو راستے میں سے گھوم گیا اور اس نے بہانہ بنایا اور اس نے کہا تسی چلو میں آ رہا ہوں، تو جو نہ پہنچا اسے راستے سے بھٹکایا کس نے؟ بولیے بھائی، بھٹکانے والا بھی یہ ہے راستے کھولنا اور راستوں کا مسدود ہو جانا، یہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اور جسے اللہ چاہے راہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات ہم کر چکے ہیں چند دن پہلے کہ بکری کے بچے کو ایک ہدایت ہوتی ہے فطری، ایک ہدایت ہوتی ہے عقلی۔ فطری ہدایت یہ ہے کہ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی پٹھے کھاتا ہے، وہ گوشت نہیں کھاتا۔ شیر کا بچہ گوشت ہی کھاتا ہے، وہ پٹھے نہیں کھاتا۔ انسان کے بچے کو عقل ہی نہیں ہے پیدا ہوتے، انسان کے بچے کو پیدا ہوتے عقل ہی نہیں ہے، لیکن اتنا اسے بھی اللہ بتا کے بھیجتا ہے کہ تو روئے گا تو تیری ماں تجھے پکڑ کے سینے سے لگا کے خوراک دے گی۔ یہ فطری ہدایت ہے، یہ فطری طور پر ہدایت ملی۔ عقلی ہدایت سے یہ سائنس فکشن اور یہ جو سب کچھ ہم نے کسی نے جہاز بنا دیا اور کسی نے پتہ نہیں کیا بنا دیا، یہ عقلی ہدایت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک شرعی ہدایت ہے۔ شرعی ہدایت سے بندہ اللہ کو راضی کرنے کے راستوں پر پہنچتا ہے، ایون اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ یہاں تک اسے پتہ ہے
کہ نماز پڑھوں گا تو اللہ راضی ہوگا، اسے پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلوں گا تو اللہ راضی ہوگا، اسے پتہ ہے جنت میں جانے کے لیے میرے محبوب کے قدموں کے ساتھ ساتھ رستہ چلتا ہے، اس کے بلکہ قدموں کے پیچھے رستہ چلتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ جنت میں نہیں جاتا۔ یہ ہے شرعی ہدایت۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے، جسے ہدایت دینا چاہے، یشرح کھول دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، الم نشرح لک صدرک، شرح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، شرح کا مطلب ہے کھولنا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، ہم شرح کر رہے ہیں، ہم شرح سن رہے ہیں، ہم شرح پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے الفاظ کو کھولا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک اور اس کی شرح میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں آیت اس کی شرح میں یہ لکھا ہوا، تو اس کو کھولا گیا ہے، یعنی اس میں کیا نکات چھپے ہوئے ہیں جی۔ تو یشرح اللہ کھول دیتا ہے، صدرہ، صدر کہتے ہیں سینے کو، اور اس کے اندر ایک کبد ہے جسے جگر کہا جاتا ہے، ایک قلب ہے جسے دل کہا جاتا ہے جی، یہ سینے کے اندر ہے نا سب کچھ۔ تو معززین کرام ان کا کھولنا، یشرح صدرہ، دل کا کھولنا، دل کے دروازوں کا کھولنا، تاکہ تیری آواز اندر تک پہنچے، تیرا کہنا، تیری نظر اندر تک پہنچے۔ یشرح صدرہ، اللہ پھر اس کے دل کو، اس کے سینے کو تنگ نہیں کرتا، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، یعنی جو آئے گا وہ قبول کرے گا، جو آئے گا اسے وہ قبول کرے گا۔ یشرح صدرہ، تو اللہ اس کے لیے سینہ کھول دیتا ہے، کس کام کے لیے؟ للاسلام، للاسلام، اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ معززین کرام، جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کے لیے اللہ اسلام کے لیے رستے کھول دیتا ہے۔ پھر اس کے دل میں بات آتی ہے، کوئی کہتا ہے نماز پڑھ، کہتا ہے ہاں جی ضرور پڑھنی، کیوں نہیں پڑھنی؟ وہ کہتا ہے قرآن پڑھ، کہتا ہے ضرور پڑھوں گا۔ وہ کہتا ہے میلاد کر، کہتا ہے ضرور کروں گا۔ وہ کہتا ہے ایسے نہ کر، کہتا ہے ایسے نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا، ایسے نہیں کروں گا۔ لیکن جس کا سینہ اللہ روک دے، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے، یجعل صدرہ ضیقاً حرجاً، اس کا سینہ خوب تنگ اور رکا ہوا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، یہی آیتیں پڑھ رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے۔ قربان جائے ان جیسا کون پڑھ سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی سے ارشاد فرمایا کہ بھائی تمہاری زبان میں حرج کس کو کہتے ہیں؟ حرج کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا جناب ایسا درخت، اس درخت کو حرج کہتے ہیں جو درختوں کے درمیان یوں چھپا ہوا ہو کہ اس تک پہنچا ہی نہ جائے، اس تک پہنچا ہی نہ جا سکے، اس درخت کو ہم حرج کہتے ہیں۔ یہی ذکر حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ آپ نے بھی ایک رابی سے پوچھا تھا کہ تمہارے علاقے میں یا تمہاری زبان میں حرج کس کو کہتے ہیں؟ اس نے بھی یہی جواب دیا، یہی اللہ۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نے منافق کے دل کو یوں چھپا کے رکھا ہوا ہے دنیا کی علائشوں میں کہ اس تک اسلام کی بات پہنچتی ہی نہیں۔ یہ ہے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ خوب تنگ اور رکا ہوا کر دیتا ہے، اس تک بات پہنچتی نہیں۔ کہہ کہ تھک گیا یار، کہہ کہ تھک گیا یار، میرے رسول کی سنت پر چلو، نہیں چل رہے، یہ اللہ نے سینہ روک دیا ہے، توبہ کرو، مالک کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ کہہ کہ تھک گئے۔ ابھی کل کی ہی بات لے لیں، ایک آدمی کو، ہم نے تو کسی سے نہیں کل بات کی تھی آمین والی، کسی سے کوئی بات کی تھی؟ کسی کو آمین والی بات ایک تو ایک دلیل دی تھی کہ یار ایسے نہ کریں، لیکن ایک ساتھی نے بیٹھ کے بحث کی ہے اور کہنے لگا جی نہیں یہ سنت ایسی ہے اس کو پورا کر۔ تو بھائی یہ سینہ کون کھول رہا ہے، کون تنگ کر رہا ہے؟ یہ سینے کھولنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور سینوں کو تنگ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جس کو چاہے شعور دے، جس کو چاہے شعور نہ دے۔ ایک آدمی مولا کائنات کی ذات پر بحث کیے جا رہے،
उसका सीना किसने तंग किया है? अल्लाह उसको अली की शान तक पहुंचाना ही नहीं चाहता। अल्लाह अली की मोहब्बत से उसे दूर रखना चाहता है। ये सीनों को तंग, बुग़्ज़े अली उसके दिल में घुस गया है। वो दरख्त बन गया है जिसे हरज कहा जाता है। उसे अहले बैत तहार की मोहब्बत नजर ही नहीं आती। तो क्या करें भाई, हम क्या कर सकते हैं? दुआ कर सकते हैं। ये मेरे रसूल की सुन्नत है। अल्लाह सबके सीने खोल दे। और सीना खोलने की बात जो है, इसकी दुआ तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने भी मांगी ना, रब्बि शरह ली सदरी, अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। अपने मांगा करो दुआ, ये दुआ मांगा करो, अल्लाह इस्लाम के लिए सीना खोल दे, सरकार की मोहब्बत के लिए सीना खोल दे, अल्लाह अपने महबूब की सुन्नतों के लिए सीना खोल दे, अपने महबूब की मोहब्बत और इश्क के लिए सीना खोल दे। आप मांगो तो सही, और फिर मांगो। जब अल्लाह सीना खोलेगा, खुदा की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो है सदर इस्लाम, ये एक ऐसा नूर है जो अल्लाह सीनों में भर देता है, और इस नूर के भरने से फिर इंसान पर दुनिया के ही नहीं, आसमानों के भी और आलमी अरवाह के भी तमाम के तमाम चीजें जो हैं वो खुल जाती हैं, पर्दे खुल जाते हैं, और इंसान जमीन पर बैठा अर्श का मुतालिया कर रहा होता है। मुफस्सिरीन ने यहां लिखा है कि इल्म दो किस्म का है, इल्म मामला और इल्म मुकाशफा। ये सूफिया करम लिखते हैं, इल्म मामला और इल्म मुकाशफा। जो इल्म मामला है ना, वो बंदों को खुदा से करीब और दूर करने के इल्म को इल्म मामला कहते हैं। और इल्म मुकाशिफा वो है जो सीना खोल दे और हर चीज उसके सीने में आकर यूं दाखिल हो जैसे ये रोशनी मेरी आंखों में दाखिल हो रही है। इसको इल्म मुकाशिफा कहा जाता है जी। और ये इल्म देने वाला है कौन? ये बात आप ज़हन में रखें। और ये इल्म अल्लाह देगा कैसे? मेरे रसूल के कदमों के सदके से। ये भी बात ज़हन में रखें। जो मेरे रसूल के फरमान से हट गया उसका तो सब कुछ गया ना, उसका तो कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, अब ये जो इल्म है, इल्म मुकाशिफा खुसूसी तौर पर, इसके बारे में ज़हन में रखिए कि या ये पैदाइशी तौर पर है, ठीक है, जैसे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, ये पैदाइशी तौर पर इनके पास इल्म मुकाशफा था, अल्लाह ने दे रखा था और सीना खुला हुआ था, ठीक है। और या फिर अल्लाह बाद में देता है, जिसे वहबी तौर पर या अताई तौर पर कहा जाता है। जैसे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखें, सीना नहीं खुला हुआ था और अपनी बहन और बहनोई के घर गए, कुरान की तिलावत की आवाज आई, अल्लाह ने यकदम सीने को खोला, और जैसे सीना खोला आपने इरशाद फरमाया, अब उमर के गले में कपड़ा डालो और ऐसे लेके चलो जैसे मुजरम को लेके जाते हैं, और मोहम्मद अरबी के दरबार में मुझे हाजिर कर दो। फिर ये अचानक से सीना खुला है, लेकिन खोलने वाला कौन है? अल्लाह है। ये बात ज़हन में रखिए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु दय्यिकन हरजन, और जिसे गुमराह करना चाहे अल्लाह, उसका सीना खूब तंग कर देता है, रुका हुआ कर देता है। बहुत सारे बंदे हैं, और जा यार नमाज नमाज नमाज, जा तू पढ़ नमाज, एड्डा तू नमाजी, कह देते हैं ना बहुत सारे बंदे ऐसे, और जा यार एड्डा तू नमाजी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, और उलमा भी फरमाते हैं, फुक़हा भी फरमाते हैं कि किसी को इतना ज्यादा इंसिस्ट ना करो कि वो इनकार ही कर दे नमाज से। अगर वो कहो उसको भाई प्यार से, मीठा अंदाज, अच्छा अंदाज, भाई आ जाओ नमाज पढ़ें। मैं अगर कभी किसी से मिलता हूं तो उसका, मैंने पहले भी एक दिन बताया था किसी साथी को, जिसको मैं चाहता हूं कि यार ये भी आया करे मस्जिद, ये नहीं आ रहा, ये नहीं मुझे मिलता, ये कभी नहीं मस्जिद आया, तो उससे मिलने का एक तरीका मैं कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम जी भाजी, की हाल जी? ठीक भाजी से ठीक है जी, कैसा हुक्म, कोई खिदमत, बड़ी मेहरबानी भाजी, कभी कितने मिल लिया करो जी, जनाब मैं हाजिर है जनाब, हुक्म करो यार, कभी कितने मसीते भी मिल लिया करो। ये एक तरीका है। कभी कितने भाजी किसी मसीत नमाज से भी मिल लिया करो, मेहरबानी है भाजी, अगर तुम मुहब्बत करो अल्लाह तुहानू जज़ा दे, चलो तुम पढ़ लोगे तो तुहाडे बने अल्लाह साडी भी बख्शिश कर दे। ये एक तरीका है। आप भी ऐसा करें भाई, इतना ना कहें को मतलब जा यार तू पढ़, तू हर वेले नमाज नमाज नमाज, जा मैं नहीं पढ़ता,
استغفراللہ نعوذ باللہ، اگر وہ ایسا کہہ دے تو اس کے گناہ کے آپ بھی ذمہ دار ہوں گے، اس کے اس فکر کے آپ ذمہ دار ہوں گے. اتنا انسسٹ نہ کریں. تو اللہ نے ہاں دعا کریں گے، اللہ اس کا سینہ کھول دے، دین کے لیے کھول دے، اسلام کے لیے کھول دے، مسجد کے لیے کھول دے، میرے رسول کی سنت کے لیے کھول دے. تو وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ خوب تنگ اور رکا ہوا کر دیتا ہے. كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہو. جیسے کسی کو چڑھ جا آسمان پر، کوئی آسمان پر چڑھ سکتا ہے؟ نہیں چڑھ سکتا. اور اسے کہا جائے چڑھ جا آسمان پر اور وہ زبردستی اسے چڑھا رہا ہو، تو جیسے یہ کام ممکن نہیں ہے ویسے یہ کام بھی ممکن ہے نہیں ہے. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ، اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے. یہ رجس کیا ہے؟ غلاظت، گندگی، حسد، بغض، جھوٹ، یہ دنیا کی علائشیں، دنیا کی گندگیاں ساری کی ساری اس پر ڈل جاتی ہیں. وہ انہی کو پسند کرتا ہے. اور سود میں ایسا ڈوبا پڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. وہ رجس میں ایسا ڈوب گیا ہے، کہتا ہے میں بالکل پرفیکٹ ہوں. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ، اللہ دنیا کے عذاب اس پر ڈالتا ہے. اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہ لانے والوں کو. ایمان جس کے اندر ایمان آ گیا اس کو نور مل گیا ہے، اور وہ نور ایک دن کھلے گا، اور جب کھلے گا تو اس کے پورے سینے کو، اس کے پورے جسم کو اللہ نور کر دے گا. ایمان ایسی چیز ہے. تو معززین کرام، آج کا درس یہی ہے کہ اللہ سے ایمان مانگو، اللہ سے ہدایت کا نور مانگو، اپنی طلب صادق کرو اور بار بار مانگو، اور اتنا مانگو کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر. دیکھیں، ایک ہوتا ہے دروازہ کھولنا. دروازہ کھٹکھٹایا، یہ مثال دے رہا ہوں. ایک بندے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر والے نے دروازہ کھولا، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے آؤ جی بسم اللہ جناب کیا حال ہے، آ جاؤ. یہ دروازہ کھلا ہے. اور ایک ایسا شخص آتا ہے جس کے لیے اس کے گھر کا دروازہ ہی نہیں، اس کے دل کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. جس کے لیے دل کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اس کے لیے وہ پہلے سے دروازے میں کھڑا موجود ہوتا ہے. پیر صاحب آ رہے ہیں، حضرت صاحب آ رہے ہیں، استاد محترم آ رہے ہیں. اس کے لیے اس کا دل کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. صرف اس کے گھر کا دروازہ نہ کھول، اس کے دل کا دروازہ بھی کھول، تاکہ وہ تجھ سے راضی ہو کر تیرے انتظار میں کھڑا ہو کہ کب میرا بندہ آئے اور آ کر مجھ سے مانگے تو میں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اسے عطا فرما دوں. سبحان اللہ. ایسا کریں. اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں التجا ہے، رب کائنات مجھے، آپ کو، ہم سب لوگوں کو ان سب باتوں کو یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.